मैं एक जांबाज बैंकॉक में अपने वतन के दुश्मनों को मिटाने के लिए एक नए मिशन की तैयारी में। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली सुबह से ही हमारी कराटे की ट्रेनिंग शुरू हो गई। तीसरे रोज मेरा थाई नंबर 2 अपने एक साथी के हमरा आ गया। वो भी उसी होटल में ठहरे और हमारे साथ ही ट्रेनिंग लेने लगे। मैंने 2 रोज बाद कर्नल मुजम्मिल को फोन किया और उसे अपने साथियों समेत बैंकॉक आने का कहा। 2 रोज बाद वो भी बैंकॉक पहुंच गए। कर्नल मुजम्मिल और उसके साथियों का जोशो खरोश देखने के काबिल था। कैसर, रजी, थाई साथी, बांग्लादेशी और दोनों सिपाही तो मेरे पहले भी शरीक के कार रह चुके थे, इसलिए हम बिल्कुल नॉर्मल थे। कर्नल मुजम्मिल ने मेजर को पहले ये समझा दिया था कि मेरे यानी ग्रुप लीडर के हर हुक्म की तामील करना होगी और सिवाय निजी महफिल के वो मुझे सर कहकर मुखातिब करे। हम सब हर सुबह तैयार होकर कराटे की तरबियत के हुसूल के लिए चले जाते। मैंने सपना को भी बता दिया था कि इसराइली लड़की कराटे की माहिर है। सपना इसलिए पूरी मेहनत और लगन से कराटे के दाव पेच सीख रही थी। बांग्लादेशी मेजर इमरान ने कमांडो कोर्स किया हुआ था, लिहाजा उसे कोई दुश्वारी पेश न आई। मैंने भी अपनी तरबियत के दौरान जूडो और कराटे के इब्तिदाई कोर्स किए हुए थे और खासे अरसे से अमली मिशंस में हिस्सा लेते रहने की वजह से मेरा जिस्म भी हर किस्म की तरबियती सख्ती बर्दाश्त कर सकता था। सही दुश्वारी सपना, मुजम्मिल, रजी, कैसर और जेसीओ और दोनों सिपाहियों दीन मोहम्मद और अकरम और थाई नंबर 2 और उसके साथियों को पेश आ रही थी। 5-7 मिनट की रियाजत के बाद ही उनके सांस फूल जाते और उनके एक्शन में कमी आ जाती। उस्ताद तो कभी भी अपने शागिर्द से मुतमईन नहीं होता और ना ही हमारा उस्ताद हमसे कभी मुतमईन हुआ। 18 दिन की रियाजत के बाद उसने ये कहकर हमारी ट्रेनिंग खत्म कर दी कि इससे ज्यादा और एडवांस ट्रेनिंग में हमारी जिस्मानी हड्डियों और मसल्स को नुकसान पहुंचने का इम्कान है। बहरहाल हमें उसने इस काबिल बना दिया कि हम में से हर कोई 2-3 गैर तरबियत याफ्ता अफराद को ज़ेर कर सके। अब मैं फिर पीछे की तरफ लौटता हूँ। खुनसा बैंकॉक में मेरी आमद के 8वें दिन मुझसे मिला। उमर भी उसके हमराह था। खुनसा ने इसराइली लड़की, जिसे अब से माहा का नाम दिया गया है, उसको भी हमारे हमराह जाने की इजाजत दे दी, लेकिन अलहदगी में मुझे कहा कि सांप और यहूदी पर कभी एतबार न करना और इस लड़की को ऐसा कोई मिशन न सौंपना जिसमें पूरा इख्तियार इसी के पास हो। इस पर किसी वक्त भी मुस्लिम दुश्मनी गालिब आ सकती है और तुम्हें ऊपर पहुंचाकर उसे जर्रा भर भी अफसोस ना होगा। वैसे मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेगी, क्योंकि मोसाद से ये अलहदा हो चुकी है और चर्स और हेरोइन की लत को पूरा करने के लिए इसे हम वक्त तुम्हारी जरूरत होगी। फिर भी अगर इसने तुम्हारे अहकाम की खिलाफ वर्जी की तो बिला दरेग इसे खत्म कर देना, क्योंकि राजदार दुश्मन बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। उन्हीं दिनों यूसुफ पटेल का फोन आया। उसने अपने जराए से दार्जिलिंग में सपना के मुतालिक जो मालूमात हासिल की थी, उनके मुताबिक सपना ने जो कुछ बताया था वो 100% दुरुस्त था। उसने अपनी टीचर को कत्ल किया था और मकतूल टीचर के हमसाये में रहने वाली दूसरी टीचर ने पुलिस को ये बयान दिया था कि उसने सपना को मकतूला टीचर के घर से निकलते हुए और भागते हुए देखा था और सपना के लिबास पर खून के बड़े बड़े धब्बे लगे हुए थे। पुलिस जब सपना के घर पहुंची तो घर बंद था और उसके बाद से आज तक सपना और उसके वालिदैन का कुछ पता न चला। पुलिस सपना की टीचर के कत्ल के इल्जाम में अब तक उसकी तलाश में थी और उसे मफरूर कातिल करार दे चुकी थी। सपना के वालिदैन के चाय के बागात, चाय बनाने का कारखाना और करोड़ों की जायदाद थी, जिसकी देखभाल उनका मैनेजर करता था। यूसुफ ने मुझे कहा कि वो सपना के दिफा के लिए अच्छे से अच्छा वकील मुकर्रर कर सकता है, लेकिन सपना को पहले अपनी गिरफ्तारी देनी होगी और अपने माता पिता के मघ कबीले के सरदार के हाथों कत्ल होने के सबूत भी देने होंगे। यूसुफ ने बंबई में जिस वकील की बात की थी उसके मुताबिक सपना को सजा के 80% और बरी होने का 20% चांस था। अगर वो टीचर के कत्ल के बाद फौरी पुलिस के पास चली जाती तो उसका मेडिकल चेकअप होता और वालिदैन भी उसकी भरपूर मदद कर सकते थे। लेकिन अब न सिर्फ टीचर बल्कि उसके माता पिता के कत्ल का भी उस पर इल्जाम था। मैंने सिर्फ कैसर को यूसुफ के फोन का बताया। सपना बिल्कुल बेगुनाह थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि उसका क्या किया जाए। अगले दिन हाजी मस्तान का फोन आया। वो गोवा गया हुआ था। मैंने उसे मुख्तसरन अपने आइंदा के मिशंस के बारे में बताया तो वो चिढ़ सा गया और कहने लगा कि भाई अपनी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो,
تم یا تمہارے ساتھیوں کا گروہ اس ساری غلاظت کو صاف نہیں کر سکتا جو پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور اندرونی غداروں کے دلوں پر جم چکی ہے۔ تم نے اپنی ہمت سے کام کیا اور دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ کسی یورپی ملک کے لیے تم نے یہ کارنامے انجام دیے ہوتے تو اس کے شہروں کے چوراہوں پر تمہارے مجسمے نصب ہوتے، لیکن تمہارے اپنے ملک نے تمہیں کیا دیا؟ اب بھی وقت ہے، اب بس کرو یہ سب کچھ اور امن اور سکون سے اپنی زندگی گزارو۔ میں نے جواب دیا کہ مستان بھائی، نہ تو پہلے میں نے کسی مادی لالچ کے عوض اپنے وطن کی حقیر سی خدمت کی ہے اور نہ ہی اب کوئی مادی مقصد میرے پیش نظر ہے۔ تم خود بمبئی اور گرد و نواح کے مسلمانوں کی سرپرستی کر رہے ہو اور اتنے خطرات میں گھر کر جو کچھ کما رہے ہو وہ سب انہی مسلمانوں کے تحفظ کے لیے لٹا دیتے ہو۔ مجھے کوئی انجان یہ بات کہتا تو میں اس کی نادانی کو دور کرتا، لیکن تم خود جو کچھ کر رہے ہو میں بھی وہی کر رہا ہوں، اور مجھے اس سے باز رکھنے کی کوشش مت کرو۔ مستان بھائی، یہ کمبخت دل اور اس میں وطن اور ملت کی محبت ہے جو ہم سے یہ کام کروا رہی ہے۔ میرے ساتھ تو اب بھارتی مسلمانوں کے علاوہ بنگلہ دیشی مسلمان اور تھائی غیر مسلم بھی میرے مشن میں شریک ہے۔ میرے پیچھے ہٹنے کی بجائے کامیابی سے قدم آگے بڑھانے کو کہو، کیونکہ ہمارا نصب العین ایک ہی ہے۔ اس کے جواب میں مستان نے کہا کہ یہ میں نہیں بلکہ تم سے میری محبت کہہ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اٹھے ہوئے قدم واپس نہیں آتے، بس اپنی زندگی کا خیال رکھنا، کیونکہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ تمہیں اپنے مشنز کے لیے کچھ بھی چاہیے ہو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے مشنز کے لیے تمہارا تعاون درکار ہے۔ میں نے خنسا اور عمر سے بھی ابھی تفصیلی بات نہیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ان سے ہو سکا وہ کریں گے، اور باقی کے لیے میں تمہیں اور یوسف کو تکلیف دوں گا۔ یوسف کو تم سے گلہ ہے کہ تم اس کو مطلوبہ سپلائی نہیں دے رہے ہو۔ مستان بھائی، یوسف طبیعت کا اچھا اور صاف گو ہے۔ بے شک تم اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں کے وسیع تر مفاد کے لیے اس سے تعاون کرو۔ میری بات سن کر مستان لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک دن چھوڑ کر مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کرے گا اور یوسف کی سپلائی کی مقدار بھی بڑھا دے گا۔ میں اور میرے ساتھی ذہنی طور پر عرب جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اب ہمیں خنسا اور عمر سے سپنا اور اسرائیلی لڑکی کے اسلامی نام سے پاسپورٹ بنوانے تھے اور سعودی سفارت خانے سے رابطے کے بغیر سعودی عرب کے بزنس ویزے لینے تھے۔ سعودی قانون کے مطابق چونکہ کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اس لیے قیصر کا نام سپنا کے اور عمران کا ماہا کے بھائی کے طور پر ان کے پاسپورٹ پر لکھوانا تھا۔ خنسا ابھی بینکاک میں ہی تھا، لیکن میں نے اس سے ملنے سے پیشتر عمر خان سے ملنا ضروری سمجھا۔ عمر کے ذریعے میں خنسا سے متعارف ہوا تھا، لہٰذا یہ اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ عمر خان سے بالا ہی خنسا سے اپنی ضروریات بیان کروں۔ میں نے عمر کو اس کے بینکاک کے گھر میں فون کیا۔ عمر خان کو بس ایک ہی شوق تھا، نت نئی شادیاں رچانے کا۔ 2-3 کو تو وہ چھوڑ چکا تھا اور اس وقت اس کی 3 بیویاں تھیں، ایک کوٹا بارو میں، ایک سنائی گولوک میں اور ایک بینکاک میں۔ بینکاک والی بیوی چینی نسل سے تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ کہنے لگی کہ عمر بڑی پریشانی کی حالت میں تمہارے ہوٹل ہی گیا ہے۔ مجھے فون بند کیے 5-7 منٹ ہی گزرے تھے کہ عمر کا ریسیپشن سے فون آیا۔ میری آواز سن کر وہ کہنے لگا کہ وہ سیدھا میرے کمرے میں آ رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بولا کہ تم تو سمجھتے تھے کہ تھائی لینڈ میں تم محفوظ ہو، لیکن چند گھنٹے پہلے ہی خنسا کو اطلاع ملی ہے کہ بھارتی CBI کا ایک افسر اور 2 بھارتی فوجی کمانڈو آج ہی تمہارے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ خنسا کا ایک آدمی اسی ہوٹل میں ٹیلی فون آپریٹر ہے۔ اس نے CBI کے افسر کی بھارتی سفارت خانے سے ہونے والی گفتگو انٹرسپٹ کی ہے۔ چونکہ تم اور تمہارے بیشتر ساتھی اپنے اصلی ناموں سے یہاں نہیں ٹھہرے، اس لیے CBI کے افسر نے تمہاری اور کرنل مزمل کی شکل و صورت کے بارے میں اپنے سفارت خانے کو بتایا ہے۔ CBI کے افسر نے اپنے سفارت خانے کے فرسٹ ملٹری اٹیچی کو بتایا ہے کہ تم دونوں کی تصدیق ہو جانے پر بجائے گرفتاری اور بھارت لے جانے کے جھنجٹ میں پڑنے کے، اس کے ہمراہ آنے والے کمانڈو تم دونوں کو یہیں ٹھکانے لگا دیں۔ ٹیلی فون آپریٹر نے خنسا کو CBI کے افسر کا کمرہ نمبر بھی بتا دیا ہے۔ اب وہ یقیناً تمہاری اور مزمل کی نگرانی کریں گے اور موقع پا کر اپنا وار کر دیں گے۔ خنسا نے یہ ساری بات مجھے بتائی اور کہا کہ میں فوری طور پر تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے اسلحہ لے کر تم سے ملوں اور ساری بات بتاؤں۔ اسلحہ گاڑی میں پڑا ہے اور میرا ایک محافظ جو کمرے کے باہر کھڑا ہے اسلحے سے بھرے 2 سوٹ کیس لے کر یہاں آ جائے گا۔ دریں اثنا تم اپنے ساتھیوں کو یہاں بلوا لو اور انہیں ساری صورتحال سے مطلع کرو۔ میں واپس جاتا ہوں کیونکہ میرا زیادہ دیر یہاں رکنا مجھے بھی مشکوک بنا دے گا۔ اسلحے کے سوٹ کیس میرے حوالے کر کے عمر خان جانے کے لیے اٹھا تو میں نے اسے کہا کہ میں خنسا سے سپنا اور اسرائیلی لڑکی کے پاسپورٹس اور ہم سب کے لیے سعودی عرب کے بزنس ویزوں کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں سعودی عرب داخلے کے بعد ہم سب کے لیے سائیڈ آرمز یعنی پسٹل اور ریوالور اور ان کی گولیاں بھی مل جائیں تو ہم کو اپنے مشنز کی تکمیل میں بڑی آسانی ہوگی۔
عمر خان نے کہا کہ پاسپورٹ اور ویزے خنسا لگوا دے گا اور تمہارا مطلوبہ اسلحہ ریاض میں میرا ایک کارندہ اپنے اپارٹمنٹ میں تمہارے حوالے کر دے گا، اور سائیڈ آرمز کے علاوہ میں 24 دستی بم بھی بھجوا دوں گا، ممکن ہے تمہیں ان کی بھی ضرورت پڑے۔ یہ کہہ کر عمر نے مجھے اپنے کارندے کا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھوایا اور کہا کہ بھارتی کتوں کو ختم کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو تو یہ کام میں کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا عمر خان تم کہاں کہاں ہمارے مخالفین اور دشمنوں کو ختم کرو گے؟ میں تو خوش ہوں کہ ہمیں اپنے مشن کا آغاز بینکاک سے ہی کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں اپنے نئے ساتھیوں کی صلاحیت بھی آزما لوں گا اور ہمارے ہاتھ جو کافی دنوں سے بیکار رہنے کے باعث سست ہو رہے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے۔ عمر کے جانے کے بعد میں نے مزمل، میجر عمران اور قیصر کو فون کر کے کہا کہ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ 15 منٹ میں میرے کمرے میں آ جائیں۔ سارے ساتھی یکجا ہوئے تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے بھارتی CBI کا ایک افسر اور 2 فوجی کمانڈوز اس ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں نہ صرف انہیں خاموشی سے جہنم واصل کرنا ہے بلکہ یہ کھوج بھی لگانا ہے کہ انہیں کس نے ہمارے بینکاک آنے اور اس ہوٹل میں ٹھہرنے کی اطلاع دی۔ عمر کی انفارمیشن کے مطابق انہیں ابھی تک صرف مزمل اور میرے متعلق علم ہو سکا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ انہیں ہمارے باقی ساتھیوں کا علم ہو اور وہ مزید کمک حاصل کر سکیں ہمیں ان کو ٹھکانے لگانا ہے۔ میں نے دونوں سوٹ کیسوں میں پڑا اسلحہ تمام ساتھیوں میں تقسیم کیا۔ اپنے لیے میں نے ایک پسٹل اور 3 فالتو میگزین لیے۔ کرنل مزمل اور میجر عمران کہنے لگے کہ صرف ہم دونوں ہی ان تینوں سے نبرد آزما ہوں گے، لیکن میں نے انہیں سختی سے روک دیا اور کہا کہ دشمن 3 ہیں لیکن ہم میں سے 6 ان کے مقابل جائیں گے۔ میں دراصل ابھی تک مزمل اور عمران کی کارکردگی نہیں دیکھ سکا تھا اور اصلی مشنز کے آغاز سے پہلے ہی کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے مزمل اور عمران کا ساتھ دینے کے لیے JCO تھائی نمبر 2 اس کے ساتھی جس کا نام شان تھا اور خود کو چنا۔ مزمل اور عمران کہنے لگے کہ یہ بھارتی سورما جیسور چھاونی سے ہماری مخبری ہونے پر یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن میرا کہنا تھا کہ ان کو بینکاک بلکہ اسی ہوٹل سے کسی نے بھارتی سفارت خانے کو اطلاع دے کر بلوایا ہے، کیونکہ انہیں ابھی تک میجر عمران کے متعلق علم نہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ہوا کہ آج رات ہی ان تینوں کو ٹھکانے لگانا ہے۔ عمر خان نے مجھے صرف CBI کے افسر کے کمرے کا نمبر دیا تھا۔ ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ دونوں بھارتی فوجی کن ناموں سے کون سے کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مجھے چونکہ شک تھا کہ ہماری مخبری اسی ہوٹل سے ہوئی ہے، اس لیے ریسپشن سے ان کے متعلق معلوم کرنا حماقت تھی۔ مجھے یک خیال آیا کہ بجائے ان تینوں سے بیک وقت بھڑ جانے کے بہتر ہے کہ پہلے CBI کے افسر کو ٹھکانے لگایا جائے اور بعد میں دونوں فوجیوں کو۔ میں نے مزمل اور عمران کو اپنی تجویز بتائی تو انہوں نے اسے پسند کیا۔ ہم نے رات 11 بجے اس کے کمرے میں دھاوا بولنے کا پروگرام بنایا۔ میرے ہمراہ میجر عمران اور قیصر نے جانا تھا۔ ہم نے فائر آرم استعمال کرنے کے بجائے جسمانی طاقت اور خنجر کو استعمال کرنا تھا، اور قیصر رام پوری چاقو اور خنجر استعمال کرنے میں ماہر تھا۔ تمام پروگرام سیٹ کر کے میرے ساتھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور رات ٹھیک 11:15 بجے عمران اور قیصر میرے پاس آ گئے۔ اس ہوٹل میں اس وقت شراب کے نشے میں دھت مسافروں اور ان کے ساتھیوں نے ایک ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ ہوٹل کے نائٹ کلب میں شرابی مہمانوں اور کال گرلز کے ساتھ ساتھ ہوٹل کی مالکہ رانی بھی مینوشی اور اونچی آواز کے مغربی میوزک پر اچھل کود میں مصروف تھی۔ میں نے اپنے کمرے سے روم سروس کو فون پر کہا کہ کمرے میں پڑے تھرموس کو ٹھنڈے پانی سے بھر دے اور کمرہ نمبر CBI کے افسر کا بتایا۔ فون کے بعد ہم تینوں یعنی عمران، قیصر اور میں 4تھے فلور پر اس کمرے کے قریب پہنچ گئے۔ فلور کی گیلری میں مدھم روشنی کے بلب جل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں روم سروس کا باورتی ملازم ٹرے میں جگ اٹھائے آیا اور اس کے کمرے کے دروازے کو ناک کرنے لگا۔ پانی کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ بینکاک میں موسم خاصا گرم ہوتا ہے اور ٹھنڈے پانی کی ہر کسی کو طلب ہوتی ہے۔ ویٹر کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہی ہم اسے احساس دلائے بغیر دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ CBI والا بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے تھا۔ اس نے بند دروازے کے پیپ ہول سے یقیناً پہلے باورتی ویٹر کو دیکھا اور ویٹر کے بتانے پر کہ وہ ٹھنڈا پانی لایا ہے دروازہ کھول دیا۔ ویٹر کمرے میں داخل ہوا اور تھرموس میں پانی ڈال کر جب واپس دروازے کی طرف آیا تو ہم تینوں بیک وقت کمرے میں داخل ہوئے۔ ویٹر کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد اور قیصر کے دروازہ اندر سے بند کرنے سے پہلے میں نے بلند آواز میں ہیلو پوری صاحب، طبیعت تو ٹھیک ہے اور کیا بات ہے جو آپ نے ہمیں اس وقت طلب کیا، یہ کہا تاکہ ویٹر ہماری طرف سے مطمئن ہو کر چلا جائے۔ CBI کا افسر ہکا بکا ہمیں چند لمحے دیکھتا رہا، پھر یک اسے ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ وہ اپنے بیڈ کی طرف لپکا جس کے تکیے کے نیچے اس کا ریوالور پڑا ہوا تھا، لیکن عمران نے جمپ مار کر اسے پلنگ پر ہی دبوچ لیا۔
कैसर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और मैंने तकिए के नीचे से उसका रिवॉल्वर उठा लिया। हमारे इस बिल्कुल गैर मुतवक्के और यकलख्त हमले से सीबीआई का ये अफसर इतना बौखला गया था कि उसके मुंह से आवाज निकलनी तो दरकिनार, उसने खुद को इमरान और कैसर की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश तक न की। कैसर ने अपना रामपुरी चाकू निकाला और करीब था कि उसे घोंप देता, लेकिन मैंने उसे रोकते हुए कहा कि इस बेचारे तनख्वाहदार मुलाजिम को मारकर हम क्या करेंगे। अगर ये हमें अपने और अपने साथियों के नाम, उनके बैंकॉक आने का मकसद और उनको हमारी मुखबरी करने वाले के मुतालिक सब कुछ बता दे तो हम इसे जिंदा छोड़ देंगे। मैंने ये बात इतनी ऊंची आवाज में कही कि सीबीआई वाला अच्छी तरह से सुन ले। उसके साथ ही मैंने इमरान को कहा कि इसे सीधा लिटाकर उसके सीने पर बैठ जाए और कैसर को कहा कि चाकू उसकी गर्दन पर रखे और अगर इसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो इसे खत्म कर दे। उसे सीधा किया गया तो मैंने उससे पूछा कि बताओ कुछ कहना चाहते हो या नहीं। सीने पर 2 मन से ज्यादा वजन और गर्दन पर चाकू हो तो बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। ये भारती लाला किस शुमार में था। मौत को इतने करीब देखकर उसने इस तेजी से बोलना शुरू किया कि मुझे उसे कहना पड़ा कि आहिस्ता बोलो, और कमरे में होटल के लेटर पैड और कलम से मैंने उसकी बातों के नोट्स लिखने शुरू किए। नाम मुरली, तैनाती सीबीआई हेडक्वार्टर्स दिल्ली, ओहदा डिप्टी डायरेक्टर, साथियों के नाम मेजर कैलाश और कैप्टन भंडारे और दोनों का ताल्लुक स्पेशल ग्रुप से। मुखबरी पहले जयसूर छावनी से और दूसरी रॉयल प्लाजा होटल बैंकॉक जहां हम ठहरे हुए थे वहां के मेजर गुप्ता ने की, जो भारतीय सीबीआई के पेरोल पर था। भारतीय सिफारत खाने में तीनों मिलिट्री अटैचीज और फर्स्ट सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और वो तमाम मामले को जानते हैं। मेजर और कैप्टन कमरा नंबर 405 और 406 में ठहरे हुए हैं। होटल के 2 वेटरों को रिश्वत देकर हमारी निगरानी और हमारे तमाम साथियों की तादाद और नाम मालूम करने की ड्यूटी सौंपी गई है। तीनों ने 3 रिवॉल्वर और गोलियां भारतीय सिफारत खाने से ली हैं, वगैरह वगैरह। वो तो नॉन स्टॉप ऐसे बोलता जा रहा था जैसे वो हमें पकड़ने देंगे ना और हलाक करने के लिए यहाँ नहीं आया, बल्कि जैसे हमारा मुखबर हो और अपनी सारी तफ्तीश और तहकीक बता रहा हो। अपनी यकतरफा गुफ्तगू के दौरान, जिसे मैंने इंतहाई मुख्तसर करके लिखा है, उसने 3-4 मरतबा घिघियाई आवाज में कहा कि आप जिंदा तो छोड़ देंगे ना, और फिर बोलना शुरू कर देता। मुझे उसकी हालत देखकर हंसी आ गई। हमें जब सब इंफॉर्मेशन मिल गई तो मैंने कैसर को कहा कि अब इसे खत्म करो, लेकिन मेजर इमरान ने, जो अभी तक उसकी छाती पर बैठा हुआ था, कैसर को रोकते हुए उसकी गर्दन दबानी शुरू की और उसे तब छोड़ा कि जब वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसने कहा कि आई एम सॉरी कि मैंने आपके ऑर्डर के मुताबिक अमल ना होने दिया। मेजर इमरान ने पेशबंदी करते हुए मुझे उसे सरजनिश करने का मौका न छोड़ा। मैंने कहा अभी तो ठीक है, लेकिन आइंदा डिसिप्लिन की पूरी पाबंदी की जाए। कैसर और इमरान ने मुरली की लाश को बिस्तर पर लिटाकर चादर ओढ़ा दी, उसका रिवॉल्वर लेकर और कमरे में अपनी मौजूदगी के तमाम निशानात मिटाकर और होटल के राइटिंग पैड और कलम को हमराह लेकर हम के पूरी के कमरे के बाहर निकल आए। हम तीनों ने अपने फ्लोर की लॉबी में पहुंचकर ये फैसला किया कि बजाय वक्फा देने के दोनों फौजियों को आज रात ही ठिकाने लगा दिया जाए, ताकि होटल वालों को तीनों के मरने का एक साथ ही पता चले और ये दोनों फौजी भी मुरली की हलाकत का जानकर होटल छोड़कर कहीं और न चले जाएं। अब हमारा रुख कमरा नंबर 405 की तरफ था, जिसमें मेजर कैलाश ठहरा हुआ था। मेजर और कैप्टन के दरवाजे खुलवाने की कोई सूरत समझ न आ रही थी। मैंने सोचा कि ये दोनों फौजी तो एक साथ काम करने की वजह से एक दूसरे की आवाजों से खूब आशना होंगे, लेकिन मुरली के साथ उनका राब्ता बहुत कम अरसे से होगा, इसलिए उन्हें यके बाद दीगरे मुरली के कमरे में ही बुलाया जाए। हम भी मुरली के कमरे में आ गए और मैंने टेलीफोन के रिसीवर पर रुमाल रखकर मेजर कैलाश के कमरे में फोन किया। कैलाश ने नींद भरी आवाज में हेलो कहा तो मैंने पूरी की आवाज की नकल करते हुए कहा कि मेजर, होटल का मैनेजर इस वक्त मेरे कमरे में है और बहुत कारआमद इत्तला लाया है, लिहाजा फौरी तौर पर मेरे कमरे में चले आओ। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने जो चाल चली थी उसकी कामयाबी या नाकामी मेजर की अक्ल दानिश पर थी। मैंने दाना फेंक दिया था और जाल में फंसना या न फंसना उसका काम था। मेजर इमरान और कैसर दाखिली दरवाजे के अंदरूनी जानिब पर्दों के पीछे छुपकर खड़े हो गए। मैंने पूरी की लाश के चेहरे पर से चादर पलट दी और दरवाजे की तरफ पीठ करके सिंगल सोफे पर इस तरह बैठ गया जैसे मुरली से बातें कर रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उसी आवाज में कहा कि कम इन मेजर, द डोर इज ओपन। मेजर कमरे में दाखिल हुआ और पूरी के बेड की तरफ बढ़ने लगा कि मेजर इमरान और कैसर ने बैक वक्त उस पर छलांग लगाई। वो कालीन पर गिरा। मेजर इमरान उससे दूबदू मुकाबला करना चाहता था क्योंकि दोनों कमांडो ट्रेनिंग ले चुके थे, लेकिन ये वक्त इस किस्म के मुकाबले का न था। मैंने कैसर को कहा कि खत्म करो इसे। मेरे मुंह से बात निकलते साथ ही कैसर ने उसे खत्म कर दिया।
اب میں نے فون اٹھا کر کیپٹن بھنڈارے کا نمبر ملایا اور مرلی کی آواز میں اسے کہا کہ بہت بڑی اور مفید اطلاع ملی ہے، میجر بھی کمرے میں ہے اور تم بھی فوراً یہاں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس بار میں نے میجر عمران کو بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے اور مجھے اور قیصر کو کور دینے کا کہا، کیونکہ میں اس کمانڈو کیپٹن سے خود دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا۔ بھارت میں پہلی بار داخلے کے بعد میں نے صرف ایک بار کمانڈو کی ٹریننگ لیے ہوئے وجے کمار کو زیر کیا تھا۔ اب میری خواہش تھی کہ خود آزما کر دیکھوں کہ مجھ میں کتنا دم خم باقی ہے۔ میں اور قیصر حسب سابق دروازے کے پردوں کے پیچھے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ میجر عمران جو دروازے کی طرف پیٹ کیے ہوئے بیٹھا تھا بولا، کم ان کیپٹن، اور کیپٹن اندر آیا۔ یہ ایک گٹھے ہوئے جسم کا لمبا تڑنگا جوان تھا جس نے شب خوابی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ دروازے سے چند فٹ اندر آ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ غالباً اسے خطرے کا احساس ہو چکا تھا، وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اسی وقت میں نے پردے سے باہر آ کر آہستہ سے کہا کہ آر یو لوکنگ فار می کیپٹن؟ اسی دوران قیصر نے دروازہ بند کر دیا۔ کیپٹن میری آواز سن کر میری طرف پلٹا تو میں نے اس کے نازک حصے پر زوردار کک جمائی۔ کیپٹن کو اس اچانک حملے کی توقع نہ تھی، وہ درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ مجھے اسی موقع کی تلاش تھی۔ میں نے پے در پے اس دوہرے ہوتے ہوئے کیپٹن کے ماتھے، دونوں کنپٹیوں اور سر کے پیچھے گدی پر 7-8 ککس ماری۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں ضرب لگنے سے مخالف یا تو ہلاک ہو جاتا ہے یا کم از کم بے ہوش ضرور ہو جاتا ہے۔ کیپٹن میرے حملے کو برداشت نہ کر سکا اور قالین پر چت ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن کی ان مخصوص نسوں کو دبایا جو دماغ اور باقی جسم میں رابطے کا کام دیتی ہیں۔ ان نسوں کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ بے ہوش شخص ہوش میں آ جاتا ہے۔ میں اس کے سینے پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے گھٹنوں اور ٹانگوں سے دبا رکھا تھا۔ میں نے اسی حالت میں بھنڈارے سے پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی ہوں جس کی تلاش میں تم، میجر کیلاش اور مرلی یہاں آئے تھے۔ کیلاش اور مرلی بھی اسی کمرے میں ہیں اور تم بھی بہت جلد ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ ان نسوں کو دباتے وقت اپنے جسم کی پوری طاقت ہاتھوں کی انگلیوں میں مرتکز کرنی پڑتی ہے۔ میرے بولنے کے دوران یہ طاقت منتشر ہو گئی۔ بھنڈارے مضبوط جسم کا جوان تھا، اس نے میری گرفت کو کمزور ہوتے ہوئے محسوس کیا تو جھٹکے سے اٹھنے اور اپنے بازوؤں کو چھڑوانے کی کوشش کی، اور اس کی اس حرکت سے میری پوری جسمانی طاقت پھر سے میرے ہاتھوں اور بازوؤں میں آ گئی۔ یہ تینوں ظاہری دشمن ہلاک ہو چکے تھے، لیکن ایک چشم دید گواہ یعنی پانی لانے والا ویٹر زندہ موجود تھا، جس کی گواہی ہمیں بڑی مشکل میں پھنسا سکتی تھی۔ میں نے اسی کمرے سے فون پر روم سروس والوں سے ٹھنڈا پانی منگوایا۔ اسے اس ویٹر کی بدقسمتی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس بار پانی وہی ویٹر لایا۔ شاید اس کا وقت بھی آ چکا تھا۔ ویٹر بالکل بے گناہ تھا جو ہمارے ہاتھوں مارا گیا، لیکن ہمارے پاس اسے ہلاک کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ ہم تینوں مرلی کے کمرے کو اندر سے بند کر کے باہر آئے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے ویٹر کو ہلاک کرنے کا قلق بھی تھا، لیکن مرلی کے کمرے کے باہر ہمیں دیکھنے والے چشم دید گواہ کو ختم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ کئی دوستوں کو شاید یہ افسانہ لگ رہا ہو، لیکن یہ ابو شجاع ابو وقار کی کتاب جانباز پر مبنی سچی داستان ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اور سب سے اہم، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ہم مزید کہانیاں لے کر جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔